ڈاکٹر صاحب کیا پی ٹی آئی کے پاس سینٹ سے متعلق کوئی اسٹریٹجی موجود ہے؟ دیکھیے پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کرنے کے پیچھے کوئی پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹجی کوئی حکمت عملی موجود تھی؟ وہ تو یوں کر دیتے ہیں کوئی بھی کام. ہاں اچھا میں ذرا سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں کہ الیکشن سے پہلے جو سیاسی غیر یقینیاں تھیں اور ان کی جو تعداد تھی جو میگنیٹیوڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی. الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا کون جیتے گا کیا ہوگا. میرا خیال کہ 8 فروری کے بعد جو غیر یقینیاں تھیں سیاسی اعتبار سے وہ بہت کم رہ گئیں. اس کے بعد جو اتحاد آیا اس کے بعد دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ بن گئی. جو معاہدے ہوئے تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان کہ سینٹ کا چیئرمین کس نے بننا ہے, اسپیکر کس نے بننا ہے, گورنر کون آئے گا, اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ غیر یقینی کی فضا ختم ہو رہی. یہ بات ضرور ہے کہ 11 سینیٹرز ہیں شاید کے پی کے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک پورے صوبے کے سینیٹر جو ہیں یا اس میں الیکشن نہیں ہو. کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ حکمت عملی تو جیسے آپ نے شروع میں کہا ان کے پاس 20 سینیٹرز ہیں, اگر وہ کروا لیتے تو ان کے پاس 27-28 تو بن جاتے, بالکل بن جاتے, اور پھر وہ نمبرز گیم میں ان کی سب سے بڑی پارٹی بن جاتی. اب من مانی اس میں سینٹ میں کچھ نہیں ہونے والی, اس میں نمبرز گیم ہے. دیکھیے 24 پیپلز پارٹی کے سینیٹر بیٹھے ہیں, 19 اس میں آپ نواز لیگ کے جمع کر لیں, 4 وہ باپ کے ہیں, 3 اے این پی کے ہیں, اگر ایم کیو ایم ساتھ مل جائے 60-62 نمبر جو ہیں سینیٹرز کے وہ تو ان کے پاس موجود ہے. اس میں منمانی آپ کیا کریں گے؟ اس میں پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ کتنے اتحادیوں کو ساتھ ملا لے. لیکن لارجسٹ پارٹی تو بن جائے گی نا. لارجسٹ پارٹی بن جائے گی لیکن نمبر تو ان کو چاہیے نا. اس دفعہ کے سینٹ جو ہے وہ 96 پہ ہے, 96 نمبر, اس میں سے میجورٹی چاہیے نا. تو گیلانی صاحب کے پاس پیپلز پارٹی نے تو 60-62 کے قریب کھڑے کر رکھے ہیں. اب وہ بے شک 27 اگر وہ الیکشن کروا بھی لیتے, 27 ہو بھی جائیں تو نمبر کم ہے. نمبر کم, ایک تو نمبرز گیم ہے. نمبرز گیم میں میرا خیال ہے کہ اس الیکشن میں کوئی من مانی والی بات نہیں ہے. سیاست کی بات ایک ضرور ہے کہ کاکڑ صاحب کا نام آ رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ طاقتور طبقے جو ہیں شاید وہ کاکڑ صاحب کو بنانا چاہتے ہیں یا بنوا لیں گے. تو یہاں پہ تو صاف ہو گیا. 4 تاریخ کو شاید فیصلہ کر دیا تھا صدر زرداری صاحب نے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ گیلانی صاحب جو ہیں یہ ہمارے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو سیاسی غیر یقینیاں کم ہوئی ہیں اور مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے کچھ معیشت کے اوپر بھی مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں. انسرٹینٹی ختم ہونے کی انسرٹینٹی ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, عمران خان آپ کو کنفیوز نظر آتے ہیں یا مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں قوم کے ساتھ؟ یہ آپ نے بھی شروع میں کہا کہ کنفیوژن نظر آتا ہے. مجھے نہ صرف کنفیوژن, مجھے اب ڈیسپریشن بھی نظر آنے لگی اقتدار میں آنے کے لیے یا جیل سے نکلنے کے لیے. آپ صرف 8 سے 10 دن جو گزرے ہیں ان کے بیانات سامنے رکھ لیں. ایک دن وہ مجیب کا نام سامنے لاتے ہیں, اس سے کیا پیغام دیتے ہیں کہ مجھ سے بھی بات کرو. بات کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے جب اقتدار سے اتار دیا گیا تھا میں اس وقت بھی جنرل باجوہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے تیار تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے نیچے والوں سے بات نہ کرو, میں پیر ہوں, میرے سے آگے بات کرو. ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہے. پھر وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کا نام بھی لے لیتے ہیں کہ ذمہ داری ہوگی تو یہ ان کے اوپر جائے گی. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے صرف ایک کام غلط کیا, وہ جو بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے اور پی ایم ایل این تھے وہ غلط کرتے ہیں, وہ بہت اچھا ادارہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ سویلین سپریمیسی لے کے آنی, وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بات کی جائے بس اور کسی اور سے بات نہ کی جائے. تو مجھے تو لگ رہا ہے دونوں چیزیں کنفیوژن ہے. مائنڈ گیمز کے وہ ماہر ہیں, مائنڈ گیم. اب یہ میں نے آپ کو 4 یا 5 باتیں صرف 8 یا 10 دن کی ہیں, آپ اس سے زیادہ پرانا نہ جائیں. اچھا اب آپ حقائق پہ آئیں کہ جو 44 مہینے گزرے, دیکھیے اس میں 3 چیزیں تو وہ نہیں دے پائے. وہ گورننس اس ملک کو نہیں دے پائے. انہوں نے آدھا پاکستان جو ہے وہ بزدار کے حوالے کیا ہوا تھا. خارجہ پالیسی کے حوالے سے جتنے ہمارے دوست تھے سب کے ساتھ لڑائیاں تھیں, امریکہ کے ساتھ لڑائی, چین کے ساتھ لڑائی, ہر. اور تیسری بات آپ سوچ لیے کہ معیشت کا کیا حال ہو رہا تھا اس وقت, اب اس سے بھی برا ہو رہا ہوگا, اس وقت کیا حال ہو رہا تھا. تو اب مجھے بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ان سے کیا توقع رکھ سکتی, ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ کس بنیاد پہ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس ڈیلیوری کی تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. انہوں نے دکھا دیا کہ نہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, گورننس کے حوالے سے نہیں کر سکتے, خارجہ پالیسی کے حوالے سے نہیں کر سکتے, اکانومی کے حوالے سے نہیں کر سکتے, تو پھر باقی کیا بچے.